سورۃ رحمان کی فضیلت۔ سورۃ رحمان اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ اور مزین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا حسن جمال ہوتا ہے اور قرآن کریم کا حسن جمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھا، جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا، اور جو آدمی انکار کرتا تو اسے سخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا۔ پھر اس زمانے کے سب سے بڑے عابد کو بادشاہ کے پاس بلایا گیا۔ لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے آگاہ تھے۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس عابد بزرگ کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، چنانچہ ایک سپاہی نے عابد سے کہا آپ مجھے بکری کا بچہ ذبح کر کے دے دیں، جب بادشاہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھیں تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا اور اس طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ عابد نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا۔ جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت لایا جائے۔ منصوبے کے مطابق تو اس سپاہی نے بکری کا گوشت عابد کو پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ عابد نے کہا میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکرے کا گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا، آپ بلا جھجک کھا لیں۔ لیکن عابد نے بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیں۔ جب عابد قتل کے لیے جانے لگے تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہا آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا؟ باخدا یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے دیا تھا۔ عابد نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے فلاں عابد نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا، لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز بنانا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور جلاد نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، عارف باللہ مجدد و زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب دعا میں آنسو نکل آئے، ارشاد فرمایا حضرت پھول پوری درس بخاری کے لیے اپنے مدرسہ بیت العلوم پھول پور سے سرائے میر ہر روز اپنے ذاتی یکا سے تشریف لے جایا کرتے تھے، آ کر ساتھ ہوتا تھا۔ 5 میل کا راستہ تھا، ہر روز باوضو تلاوت کرتے ہوئے سفر کرتے۔ ایک دن اثناء تلاوت ہی میں آ کر سے فرمایا حکیم اختر جب دعا میں آنسو نکل آئے تو سمجھ لو دعا قبول ہو گئی۔ ایک بار حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہرے پر بہتے آنسو کو پہلے آنکھوں پر پھر تمام چہرے پر اور داڑھی پر مل لیا اور فرمایا ہمارے پیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ پھر آ کر نے ایک حدیث کی روایت میں دیکھا ایک صحابی محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ جب روتے تھے تو آنسو اپنے چہرہ اور داڑھی پر پھیلا لیا کرتے اور فرماتے مجھے یہ روایت پہنچی ہے جہنم کی آگ اس جگہ نہ پہنچے گی جہاں آنسو پہنچے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے ذرا سا آنسو خواہ و مکھی کے سر کے برابر نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے
जैसे दूध का थन में वापस जाना। एक और हदीस में है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत से कुछ लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो अपने गुनाहों को याद करके रोता है। एक और हदीस में फरमाया गया है, कयामत के दिन 7 आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपना साया अता फरमाएंगे। इनमें एक वो शख्स भी है जो तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करे और उसकी वजह से उसकी आंख से आंसू बहने लगे। औलाद का मती होना, अगर किसी की औलाद ना फरमान हो तो हर नमाज के बाद इस आयत को पढ़ा करे और जुर्रियाती की जगह अपने बच्चे का नाम जहन में रखे। आयत ये है, व अस्लिह ली फी जुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। सूरत रहमान हुस्न इबारत और हुस्न तर्ज के लिहाज से कुरान पाक की जीनत है, क्योंकि तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, ये सूरत अपने हुस्न इबारत और उम्दा तर्ज अदायगी में दुल्हन की तरह आरास्ता व पैरास्ता और मुज़य्यन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज का हुस्न जमाल होता है और कुरान करीम का हुस्न जमाल सूरत रहमान है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत हदीद, वाक़िया और रहमान पढ़ने वाला आसमानों और जमीनों में फिरदौस का रहने वाला पुकारा जाता है। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरत रहमान पढ़े उसने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की तिलावत की तो सहाबा खामोश रहे। इस पर आपने फरमाया, तुमसे अच्छे तो जिन थे। जब भी मैं उनके सामने फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ता तो वो कहते, तेरी किसी नेमत की हम नाशुक्री नहीं करते। यह सूरत हाजत रवाई और इजाफा रिज्क के लिए अक्सीर है। अगर कोई इस सूरत को 11 रोज तक रोजाना 11 मरतबा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी और रिज्क में इजाफा होगा। तो इस सूरत को 7 रोज तक रोजाना 7 मरतबा पढ़कर पानी दम करके मकान की दीवारों पर छिड़कने से मूजी जानवर यानी सांप, कन, खजूरे, बिच्छू वगैरह इंशाअल्लाह भाग जाएंगे। हसूल तंदुरुस्ती के लिए सूरत रहमान 11 मरतबा रोजाना पढ़ने से इंशाअल्लाह बीमारी से शिफा भी हासिल होगी और मरीज जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।